یہ ہے 92 موڑ، سرگودا سے تقریباً 47 کلومیٹر کے فاصلے پر جھنگ روڈ پر سیال شریف واقع ہے۔ یہ جو آپ اپنی سکرین پر روڈ دیکھ رہے ہیں، یہ سرگودا سے جھنگ کی طرف جا رہا ہے۔ یہیں سے خوشاب کی طرف بھی رستہ نکلتا ہے، بکھر کی طرف بھی رستہ نکلتا ہے اور مظفر گڑھ کی طرف بھی یہیں سے رستہ نکلتا ہے۔ اگر اس روڈ کی بات کی جائے تو یہ روڈ تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں اس روڈ کو بنے ہوئے، تو بہت اچھا یہ روڈ بنا ہوا ہے۔ سرگودا سے آگے 92 موڑ اور 92 موڑ سے آگے کچھ دیہات آتے ہیں، گاؤں وغیرہ کو کراس کرتے ہوئے یہ آگے ساہیوال آ چکا ہے۔ ساہیوال کے شہر کی بات کی جائے تو یہ بہت خوبصورت سا شہر ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں یہ 2 ساہیوال ہیں، ایک بڑا ساہیوال ہے، یہ چھوٹا ساہیوال ہے جو سیال شریف کی طرف جاتے ہوئے سیال شریف سے پہلے یہ شہر آتا ہے، اور سیال شریف ساہیوال سے تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پر ان بزرگوں کا تعارف بھی ساتھ ساتھ میں کرواتا چلوں۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ خاندان سیال شریف کے بانی اور سب سے پہلے سجادہ نشین تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ خواجہ محمد سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے نامور خلفاء میں سے ہیں۔ 13ویں صدی ہجری میں جس شخص نے اپنے مرشد کے سلسلے کی اشاعت کا سب سے زیادہ کام کیا اور ملک کے طویل عرض میں جو نام پایا، وہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین الہی نے اپنے تحقیقی مقالہ میں حضرت خواجہ محمد سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء کے باب چہارم فصل دوم میں لکھا کہ حضرت خواجہ محمد سلمان تونسوی کے خلفاء میں سے سلسلے کی اشاعت کا سب سے زیادہ کام حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ 13ویں صدی ہجری کے آخر میں مغربی پاکستان میں سیال شریف خانگاہ بن چکی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سدا سلامت رہیں، انہی دعاؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہے 2 ستمبر اور میں اس وقت موجود ہوں سیال شریف کی سرزمین پر۔ اس ویلوگ میں آپ احباب کو سیال شریف مزار کی مکمل زیارت کروائی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اگر سیال شریف آنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ سیال شریف آ سکتے ہیں، اور اگر ویسے ہی آپ اپنے گھر کے اندر آپ خود مزار شریف دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ذریعے آپ مکمل زیارت کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کے ساتھ مکمل آخر تک بنے رہیے۔ اس وقت میں سیال شریف کے مین جو گیٹ ہے بڑا، جہاں سے بازار شروع ہوتا ہے، وہاں پر موجود ہوں، اور یہاں سے آپ مزار شریف کے گنبد کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہاں سے گنبد نظر آ رہا ہے، اور یہ جو گنبد ہے یہ وائٹ کلر کیا گیا ہے۔ آگے چل کر آپ کو مکمل مزار شریف دکھایا جائے گا۔ تو یہ مین بازار ہے۔ اگر آپ نے یہاں سے کوئی چیز خریدنی ہے، یہاں پر خاص طور پر جو لوگ آتے ہیں زیادہ تر سیال شریف کی چادریں مشہور ہیں اور سیال شریف کی ٹوپیاں وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ یہاں پر ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ جب آپ مزار شریف پر آئیں تو آپ کے سر پر ٹوپی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ٹوپی کے بغیر آپ مزار شریف کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور نمبر 2 پر جو ہے آپ کے کپڑے جو ہیں وہ بلیک نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے کپڑے بلیک ہوں گے تب بھی آپ کو مزار شریف کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جب آپ اندر داخل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے یہ جو پانی کا ایک حوض بنا ہے، یہاں پر آپ وضو کریں گے۔ وضو کے لیے ایک بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ پرانے وقتوں میں پہلے جو وقت ہوتے تھے لوگ ایسے ہی حوض وغیرہ کے ذریعے یہ وضو وغیرہ کیا کرتے تھے، اور آج بھی یہاں پر یہ حوض موجود ہے، یہیں سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ یہاں پر جو طالب علم رہتے ہیں پڑھتے ہیں وہ بھی یہیں سے وضو کرتے ہیں۔ وہ سامنے طالب علم وضو کر رہے ہیں۔ یہ جو بڑا سا صحن دکھائی دے رہا ہے یہ ہے مسجد کا بڑا صحن۔ یہ آگے مسجد ہے اور یہ پیچھے کافی بڑا سا مسجد کا یہ صحن ہے، اور اس طرف یہ جو مسجد کا حصہ ہے یہاں پر مدرسہ قائم ہے اور اندر طالب علم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھنے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سیال شریف کا فیض آج بھی جاری ہے۔ یہاں پر کوئی ملنگ، کوئی اس طرح کے 2 نمبر بندے تیار نہیں ہو رہے، بلکہ یہاں پر تو اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور درس نظامی کی علیحدہ کلاسز موجود ہیں، اور یہاں پر
بچیوں کے لیے ایک علیحدہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، وہاں پر صرف بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کے آستانے کو اسی طرح قائم و دائم فرمائے اور قیامت تک اسی طرح اسلام کا جھنڈا یہاں پر لگا رہے اور حق سچ کی آواز آتی رہے، وہی حق سچ کی آواز جو خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہی حق سچ کی آواز جو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہی حق سچ کی آواز جو حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تھی۔ مزار شریف پر جب آپ آئیں گے تو سب سے پہلے یہ جو آپ کو ایک باہر مزار شریف نظر آ رہا ہے، یہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مزار شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان پاک ہستیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے۔ یہاں پر ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جتنا ہو سکے میں ویڈیو بنا کر آپ کو مزار شریف کی زیارت کرواؤں گا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر اس طرح کی ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو یہ مزار شریف کا باہر والا حصہ ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس حصے کو بنایا گیا ہے۔ اندر چل کر آپ جب مزار شریف دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار اتنا خوبصورت ان بزرگوں کا مزار ہے تو یہ خود کتنے خوبصورت ہوں گے۔ یہ باہر کا حصہ ذرا دیکھیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اوپر نقش و نگار کیا گیا ہے، اور یہ مزار شریف کی اندر سے آپ کو زیارت کروائی جا رہی ہے۔ اندر سے یہ مزار شریف دیکھیں، بڑی عالی شان خوبصورتی کے ساتھ اس مزار شریف کو بنایا گیا ہے، اور مزار شریف کے اوپر خوبصورت سی چادریں دی گئی ہیں، اور مزار شریف کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں پھول یہاں پر پڑے ہیں اور یہاں پر بڑی خوبصورت سی خوشبو آ رہی ہے۔ مزار شریف کا جو گنبد ہے یہ اندر سے اس کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ نقش و نگار کیا گیا ہے، اور ساتھ اندر شیشے وغیرہ کا بھی کام کیا گیا ہے، شیشے کے ساتھ پھول پتیاں بنائی گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ یہ اللہ والے وہ ہیں جن کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، یہاں پر جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ آئیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، رب ان کے ساتھ راضی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے تھے فاتحہ خوانی کر لیتے ہیں، آپ سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ مالک و مولا جو کچھ یہاں پر پڑھا گیا ہے، فاتحہ خوانی، الحمد شریف، کل شریف، سورہ یاسین شریف، جو کچھ بھی پڑھا گیا مالک و مولا سب کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کے اندر پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے والدین، حضور کی آل، اصحاب، تمام اولیاء کرام، تمام سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ ویسیہ سیالویہ، تمام سلاسل کے بزرگوں کے دربار گہربار میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص سیال شریف کے آستانے پر حاضر ہوں، مالک و مولا ان پاک ہستیوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مالک و مولا ان نیک ہستیوں کا صدقہ مالک و مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مالک و مولا ان کے وسیلے سے ہم یہاں پر آ کر دعا کر رہے ہیں، مالک و مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ مالک و مولا ان بزرگوں کا واسطہ، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ مالک و مولا جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی جو بھی دل کی نیک آرزویں ہیں سب کی پوری فرما، بے اولادوں کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد عطا فرما، ہم سب کو دلی سکون اور قلبی اطمینان عطا فرما، دونوں جہاں کی بلائیں نصیب فرما۔ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب دعا میں بھی شامل ہو گئے اور یہاں پر مزار شریف کے اندر سے بھی زیارت کی۔ مزید کچھ اندر سے ہم مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں اور پھر میں باہر چلوں گا، باہر جا کر جہاں پر آپ کا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے، شجرہ نسب کے متعلق آپ کو میں بتاؤں گا۔ یہاں پر بڑے بڑے چودھری آئے، بڑے بڑے لوگ یہاں پر آئے، آج کسی کا نام و نشان نہیں ہے، کسی کو کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن جب یہاں پر آپ آتے ہیں ہر طرف آپ کو
سیال شریف کی نگری کا یہ بادشاہ آپ کو ہر طرف ان کے ڈنکے بجتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ دنیا سے تو چلا جاتا ہے لیکن قیامت تک اس کا نام زندہ و جاوید رہتا ہے، زندہ یہ لوگ رہتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر بہت اچھی لگی کہ یہاں پر جو لیڈیز آتی ہیں ان کے لیے علیحدہ انتظامات ہیں۔ کئی ایسے نظارات ہیں جہاں پر مرد اور خواتین اکٹھے وہاں پر بیٹھے ہیں، اکٹھے وہاں پر مزار پر جا رہے ہیں، شریعت کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شریعت کے مطابق وہاں پر شریعت کی حدوں کو پامال نہ کیا جائے، شریعت کے مطابق وہاں پر جایا جائے۔ یہاں پر شجرہ نسب یہاں پر موجود ہے، شجرہ نسب خاندان علی شان پیر سیال لجپال علوی ہاشمی قریشی۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے علمدار شہید کربلا حضرت عباس سے ہوتا ہوا امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جا کر ملتا ہے۔ مزار شریف کے ارد گرد اور بھی قبریں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہ جو قبریں ہیں یہ آپ کے گھرانے میں سے خاندان کے لوگوں کی یہاں پر قبریں ہیں، اور تھوڑا سا آگے چل کر جب آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو کچھ کمرے وغیرہ دکھائی دیں گے۔ یہ جو کمرے ہیں یہ یہاں پر جو طالب علم رہتے ہیں ان کے کمرے ہیں، جو دور دراز علاقوں سے یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو یہاں پر رہائش وغیرہ بھی دی گئی ہے، اور یہیں پر تینوں وقت کا کھانا وغیرہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ مزار شریف کے باہر کے مناظر ہیں، تو اب باہر چلتے ہیں اور جہاں پر لنگر شریف تیار ہوتا ہے وہاں پر چلتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہے مزار شریف کا لنگر خانہ۔ اندر چل کر دیکھتے ہیں اس وقت لنگر شریف کی کیا صورتحال ہے، چونکہ ابھی تو صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ اندر چل کر دیکھتے ہیں لنگر شریف تیار ہو چکا ہے یا نہیں۔ یہ سامنے منجی کو خشک کیا جا رہا ہے، دھوپ لگ جائے گی تو منجی جو ہے وہ خشک ہو جائے گی، تو اس میں سے پھر چاول نکالے جائیں گے۔ تو لنگر خانہ میرے خیال میں ابھی تک تو لنگر شریف تیار ہو رہا ہے، ابھی لنگر شریف تیار نہیں ہوا۔ لنگر شریف تقریباً 11 بجے یہاں پر لنگر شریف کھل جاتا ہے۔ تینوں وقت یہاں پر لنگر شریف بھی ہوتا ہے، دور دراز سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں یہاں پر لنگر شریف کھاتے ہیں، اور میں نے لوگوں کو دیکھا یہاں سے لنگر شریف اپنے گھر بھی لے کر جاتے ہیں۔ جو روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور بیمار جانوروں کو کھلاتے ہیں، خود جو بیمار ہوتا ہے بندہ وہ کھاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس لنگر شریف میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس شاپ میں یہ میں نے بک دیکھی تو مجھے کافی پسند آئی ہے، تو اندر سے دیکھتے ہیں۔ اندر بھی حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق اس کتاب میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے بڑی ہی محنت سے بنائی ہے، چونکہ یہاں پر ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی، اس کے باوجود میں نے کچھ نہ کچھ یہاں پر ویڈیو بنائی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔